بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شبیہ نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وتھ شبیہہ۔ بات کریں گے ہم ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے جنگ کی۔ ابھی ایک خوش آئند بات جو رات سے سب پریشان تھے، پورا دنیا بھر میں ایک چیز جو ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ آیا امریکہ حملہ کرے گا یا نہیں۔ اس حوالے سے مختلف ممالک بھی جو مذاکرات میں ایکٹیو تھے، لیکن سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کو جاتا ہے کہ پاکستان نے ایک جو کنفرم نقصان تھا، جیسے کہ امریکن صدر نے یہ کہا تھا کہ وہ ایک تہذیب کو ختم کر دیں گے، تو پاکستان کی کوششوں سے نہ صرف وہ جنگ عارضی 2 ہفتوں کے لیے پوسٹ پون ہوئی، بلکہ جو 10 اپریل کو اسلام آباد میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کا اختتام یا ان کا نتیجہ جو ہے وہ مستقل جنگ بندی ہوگا۔ تھوڑا سا ہم وقت کو کی طرف پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 28 فروری کو جبکہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے، تو اس وقت ایران پر یہ جنگ مسلط کی گئی امریکہ کی جانب سے۔ امریکہ نے تابڑتوڑ بے تحاشا حملے کیے ایران پہ، جبکہ ایران کی جانب سے بھی ان حملوں کا جو ہے جواب دیا گیا، لیکن اس میں سب سے بڑا جو اس کا نقصان تھا وہ یہ تھا کہ خلیجی ممالک بھی اس جنگ کا حصہ بنے، کیونکہ ایران کی جانب سے یہ بار بار کہا گیا کہ ایسے تمام ممالک جہاں پہ امریکن اڈے ہیں یا امریکہ کی انویسٹمنٹس ہیں تو اس کو ایران ٹارگٹ کرے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا یہی کہ اس میں ایران نے جوابی وار میں جو ہے وہ کویت اور اس کے ساتھ مختلف جو ممالک ہیں ان پر اٹیک بھی کیے۔ تاہم یہ 1.5 مہینہ جنگ رہنے والی جو تھی، یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، ایک انتہائی شدت کی جنگ تھی جس پہ دونوں ممالک کی جانب سے نہ صرف حملے کیے گئے بلکہ ایران نے امریکن جہازوں کو بھی مار گرایا۔ امریکہ جو کہ ایک سپر پاور سمجھا جاتا تھا اور جو تقریباً ناقابل تسخیر بھی سمجھا جاتا تھا، تو ایران نے یہ ثابت کیا کہ اگر ایک قوم متحد ہو جائے تو وہ کسی بھی طاقت کا اکٹھے مقابلہ کر سکتی ہے۔ تقریباً 1.5 ماہ کی جنگ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران میں سے کوئی بھی ایک بھی شخص مہاجر نہیں بنا، کوئی ایک بھی شخص جو ہے اس کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ جو ان کی زندگی کے حالات تھے وہ ویسے ہی نارمل تھے، چاہے راکٹ برسائے جا رہے تھے یا بم گرائے جا رہے تھے، لیکن ایرانی قوم جو ہے وہ اپنے روزمرہ کے نہ صرف کام اسی طرح کر رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جو جنگی تیاری ہے اس کو بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ امریکہ کی جانب سے جب یہ کہا گیا کہ ایران کے پاور پوائنٹس کو نشانہ بنایا جائے گا، تو ہم نے دیکھا خواہ وہ بزرگ ہوں، خواہ وہ مرد ہو، خواتین ہوں، ایون بچے تک جو تھے ان کی حفاظت کے لیے وہ باہر نکلے۔ حکومت سے اظہار یکجہتی کے لیے بھی ایرانی قوم سامنے آئی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو رجیم چینج کا امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا تھا، ایرانی قوم نے ثابت کیا کہ وہ رجیم چینج نہیں ہونے دے گی۔ تاہم امید یہ کی جا رہی ہے کہ 1.5 ماہ سے زیادہ رہنے والی یہ جنگ جس میں کہ پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا اس جنگ بندی کے لیے، اور اس وقت جب کہ امریکہ کی ایران کو دی ہوئی مہلت ختم ہو رہی تھی، تو پاکستان کی جانب سے ایک بہت اہم رول پلے کیا گیا، اور اس کی ٹائم تھا جس وقت کہ آپ کو ایک ٹائم دیا گیا تھا ایران کو کہ اس ٹائم تک مہلت ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دھماکہ کیا جائے گا، تو اس ٹائم کے ختم ہونے سے کچھ پہلے ہی پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا اور اس جنگ کو 2 ہفتوں کے لیے پوسٹ پون کر دیا۔ نہ صرف پوسٹ پون کیا بلکہ اپنا ہمس کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ بھی کھولا جائے گا، جبکہ ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو 10 نکات ہیں ایران کے وہ امریکہ کو ماننے ہوں گے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ابنائے ہرمز کا کنٹرول جو ہے وہ ایران کے پاس رہے گا، ایران کی یورینیم کی جو افزودگی ہے اس کو بھی قبول کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ جو ہے ایران کے خلاف دوبارہ جارحیت نہیں کرے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ 10 اپریل کو جو مذاکرات شروع ہوتے ہیں جو کہ ایک مستقل جنگ بندی کی طرف ایک قدم ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ امید کرتے ہیں اور دعا بھی یہی کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں
اور ان مذاکرات کا آخر جو ہے وہ امن کے نام پہ ہو، نہ کہ دوبارہ جنگ بندی کے نام کے. شکریہ.